اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیہ فے مشہور ہے۔ مال فے کے بارے میں ہماری بحث جاری تھی۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں سے بغیر جنگ اور بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں۔ وہ لڑائی اور جنگ کے بغیر جو ہاتھ میں آتا ہے مال غنیمت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی ملکیت ہو جاتی ہے۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ یہ افاء اللہ علی رسولہ، اللہ نے ان کو اپنے رسول کی آمدنی قرار دے دیا۔ افاء فے آمدنی قرار دے دیا۔ ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے حاکم بناتا ہے۔ یہ اس مال کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا ہے۔ یسلط غالب کر دینا، یہ واضح ترین دلیل ہے کہ مال فے خود رسول اللہ کی ملکیت ہے۔ اس میں کسی مسلمان کو اختلاف بھی نہیں ہے، سب مانتے ہیں ٹھیک ہے جو مال فے رسول اللہ کی خاص ملکیت ہے۔ بحث بعد میں میراث کے اوپر ہے، اس پر ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء جو ہے یہ تعبیر تصریح ہے۔ مال غنیمت بغیر جنگ کے جو ہاتھ آتا ہے وہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اس پر ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واضح دلیل ہے، چنانچہ کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے۔ قرآن کے اس قائم کردہ اس حکم کلی کے تحت کتنے اموال تھے بغیر لڑائی کے ہاتھ آنے والے اموال؟ ایک تھا بنی نذیر کے اموال۔ بنی نذیر کے اموال بہت زیادہ تھے، کوئی 5-6 باغات تھے، اس کا ہم نے اسی جگہ ذکر کیا ہے۔ خطبہ فتح کا ایک ترجمہ اور مختصر سا شرح ہم نے لکھا ہے، وہ چھپ بھی گیا ہے خطبہ فتح۔ اس میں ہم نے وضاحت کی ہے بنی نذیر کے اموال 1، بنی قریظہ کے متروکہ اموال 2، فتح کا باغات 3، فتح کے باغات، خود خیبر کے غنیمت کا اموال، قرینہ کے اموال اور ینبوع کے اموال اور صفرا کے اموال اور وادی القریٰ کے اموال۔ دیکھا آپ نے، یہ تاریخاً ثبت ہے، یہ سب علاقے جو بغیر جنگ کے رسول اللہ کے ہاتھ آئے تھے، یہ سب رسول اللہ کی ملکیت ہے۔ چنانچہ بنی نذیر کے جو اموال ہے اس کا جو ذکر ملتا ہے تاریخ میں، روایات میں، وہ بطور نمونہ ہے نہ بطور حصر۔ اس میں ذکر خود حضرت عمر نے بھی فرمایا ہے کہ کانت اموال بنی النضیر مما افاء اللہ علی رسولہ۔ دیکھو حضرت عمر کا فرمان ہے کہ بنی نذیر کے اموال رسول اللہ کی آمدنی تھی، مما لم
یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب، جس پر نہ تو مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔ فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آلہ نہیں لکھتے نا یہ لوگ، چونکہ ہم اس کو صحیح بخاری سے نقل کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت حضرت عمر سے مروی ہے کہ یہ فکانت لرسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت تھی۔ ينفق على اہلہ منہا، ان اموال سے اپنے گھر والوں کا خرچہ جو ہے وہ کرتے تھے۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے یہاں دو صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آیت بنی نذیر کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ چونکہ اس میں مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اور اونٹ بھی، رسول اللہ اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا، وہ فخر الدین کہتا ہے۔ بلکہ یہ آیت فدق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چونکہ اہل فدق خالی کر کے نکل گئے تھے، اس لیے فدق کی بستی اور اموال جنگ کے بغیر رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ آ گئے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام فدق کے غلہ سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ لیتے تھے اور باقی اسلحہ اور سواری کے جانوروں پر خرچ کرتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آیت بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ہے دو صورتیں بیان کی ہے فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں۔ بلادری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے، فتوح البلدان ایک کتاب ہے تاریخی، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محیصہ بن مسعود انصاری کو اہل فتق کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اہل فتق کے یہودی رئیس کا نام یوشع بن نون تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ فتق کے نصف زمین پر مصالحت کی پیشکش کی جو قبول کی گئی۔ یہ فتوح البلدان کی روایت ہے، بلازری نے، تاریخ کی مستند کتاب ہے۔ فَكَانَ نِصْفُ فَتَق خَالِصًا لِرَسُولِ اللَّهِ، بلازری لکھتے ہیں کہ فتق کا آدھا حصہ رسول اللہ کی خالص ملکیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَفِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، چونکہ اس پر مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ یہ رسول اللہ کی خاص ملکیت تھی فتق۔ دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، جب خیبر کے کچھ لوگوں نے جو قلعہ میں پناہ لے کر باقی رہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کی درخواست کی کہ انہیں قتل اور قید نہ کیا جائے، اور اہل فتق نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی رسول اللہ سے مصالحت کر لی۔ ٹھیک ہے جی، تاریخ خمیس، یہ بھی مستند تاریخی کتاب ہے اہل سنت کی۔ دوسری صورت کی تائید ہے اس سے ہوتی ہے، دوسری صورت کیا ہے کہ یہ اموال بنی نذیر کے بارے میں ہے۔ اس سے تقریباً تمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اموال بنی نذیر کو 5 حصوں میں تقسیم نہیں فرمایا، جو باقی اموال غنیمت کا حکم ہے۔ اموال غنیمت 5 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن اموال بنی نذیر کو نہیں تقسیم فرمایا۔ یہ تقریباً تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے۔ دوسری صدی کے مفسر
ابو زکریا یحییٰ بن زیاد فراء مشہور ہے، اپنی تفسیر معانی القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ قد احرز غنیمت بنی النضیر وقریظہ وفدک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر، بنی قریظہ اور فدق کے اموال اپنے پاس جمع رکھا۔ فقال الرؤساء، اور رؤساء قبیلہ کے سرداروں نے کہا: خذ صفیک من هذه وافرطنا بالربع۔ ان لوگوں نے کہا کہ جو حصہ رئیسوں کو ملا کرتا ہے، رؤساء کو جو حصہ ملا کرتا ہے، جاہلیت میں رواج تھا کہ ایک خاص اموال تھے جو اموال غنیمت میں سے وہ رئیس کا ہوتا تھا، وہ آپ لے لے، باقی ہم لوگوں میں تقسیم کریں۔ خذ صفیک من هذه وافرطنا بالربع، باقی 4 حصے ہم میں تقسیم کریں۔ اس پر یہ تفسیر آ گئی کہ ان 3 بستیوں میں گھوڑے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، نہ ان بستیوں کی طرف اونٹوں پر چلے ہیں، بلکہ تم اپنے پیروں پر چل کر گئے تھے، لہٰذا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ خالصتاً رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ایک مال فے کے بارے میں، مال فے کے بارے میں آپ کو بتایا کہ رسول اللہ کے پاس 7 بستیوں میں املاک تھے، جی 7 بستیوں میں املاک تھے۔ دوسری آیت میں فرمایا: ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، یہاں بھی فے کا ذکر ہے، رسول کی آمدنی وہ اللہ اور رسول کے قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جسے روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا خوف کرو، اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ درپیش آیا، یہاں افاء، ما افاء اللہ علی رسولہ، پہلی آیت میں فرمایا جو آمدنی رسول اللہ کی ہوئی ہے وہ خالص رسول اللہ کی آمدنی ہے، کسی اور کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا جو رسول اللہ کی آمدنی ہوئی ہے وہ اللہ، رسول، یہ تمام مساکین، ابن سبیل سب کے لیے ہے۔ یہ فے کا ہے یہاں بھی ذکر، وہاں ما افاء اللہ کو علی رسول، وہ صرف رسول اللہ کی ملکیت ہے۔ ادھر فرمایا ما افاء اللہ جو ہے وہ رسول کے ساتھ مسکین، یتیم، ابن سبیل سب میں تقسیم ہوگی۔ یہ 2 باتیں جڑتی نہیں ہیں، یہ اس میں بھی افاء کہا ہے، اس میں بھی افاء کہا ہے، دونوں کو فے کہا ہے، آمدنی۔ علی رسول ہی کہا ہے وہاں بھی، ادھر بھی علی رسول ہی، رسول کی آمدنی۔ من اہل القریٰ، بستیوں سے۔ یہ کیا ہوا؟ پہلے آیت میں کہا خاص رسول اللہ کی ملکیت ہے، دوسرے آیت نے کہا نہیں ان سب میں تقسیم ہے۔ اس میں پریشان ہو گئے لوگ کہ یہ 2 آیت کیسے جڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے،
ابھی آپ نے اس کا حل تلاش کرنا ہے، حل تلاش کرنا ہے عالمانہ، حل تلاش کرنا ہے متعصبانہ نہیں ہے، فرقہ پرستی کی بنیاد پر نہیں ہے، انصاف کے ساتھ اس میں ان دونوں آیتوں کی تفسیر بیان کرنا ہے، موقف اختیار کرنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلہ مشکل ہوا، جواب دینا بہت مشکل ہو گیا۔ بعض نے کہا دوسری آیت پہلی آیت کے لیے ناسخ ہے، تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ تقسیم ضروری نہیں ہے، رسول کی طرف سے تفضل ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے الجمع بین الآیتین وحکمہما فی غایت الاشکال، ان دو آیتوں کو بیان کرنا یہ انتہائی اشکال ہے، مشکل ترین امر ہے۔ جی انتہائی مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آتے ہیں ہمارے فقیہ آیت اللہ عظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت اللہ خوئی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آیت اللہ خوئی ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کا موضوع ایک نہیں ہے۔ پہلی آیت کا موضوع رسول اللہ کی خاص آمدنی ہے، دوسری آیت کا موضوع مال غنیمت ہے، جو لڑائی سے ہاتھ میں آنے والا مال ہے، جنگ کے نتیجے میں ہاتھ میں آنے والا مال ہے، اس کو بھی رسول اللہ کی آمدنی فرمایا ہے قرآن نے، کیونکہ جنگ رسول اللہ کی مرضی سے اور ان کے حکم سے جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت میں آتا ہے اس میں رسول اللہ کا بھی تو حصہ ہے۔ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، دو حصے، ایک حصہ اللہ کے لیے وہ بھی رسول اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ رسول کا حصہ بھی رسول اللہ کا ہے۔ رسول کے حصے میں دو حصے آتے ہیں، سہم خدا سہم رسول، دونوں رسول اللہ کے ہاتھ میں آتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی افاء اللہ علی رسول ہی، رسول کی آمدنی قرار دیا جا سکتا ہے، غنیمت کے مال کو بھی۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں پہلی آیت کا تعلق جو ہے وہ خالص رسول اللہ کی ملکیت سے مربوط ہے، یہ دوسرے آیت کا تعلق مال غنیمت سے مربوط ہے۔ دوسری آیت کا موضوع قتال سے حاصل شدہ مال ہے، یہ اس آیت کا موضوع۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ یہ آیت سابقہ آیت کے مقابلے میں ہے۔ اس موقع پر آنے والا یہ سوال کہ اگر اس آیت کا تعلق قتال سے حاصل شدہ مال ہے تو اس میں مسلمانوں کو غنیمت میں سے رسول کا حصہ کتنا ہوگا، اس کا ذکر نہیں ہے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کے حصے کا ذکر آیہ خمس میں ہو گیا ہے۔ جی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ۔ سوال ہوا نا کہ اگر اس میں رسول اللہ بھی شریک ہے، مال غنیمت ہے، اس میں رسول اللہ شریک ہے، تو رسول اللہ کا کتنا حصہ ملے گا؟ یہ کیوں بیان نہیں ہے اس آیت میں؟ آیت اللہ خود کہتے ہیں کہ آیہ خمس میں اس کا ذکر ہو چکا ہوا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ پانچواں حصہ ہے، وہ وہاں بھی پانچواں حصے کا ذکر ہوا، ادھر پانچواں حصہ رسول اللہ کا ہوگا۔ یہاں یہ مال غنیمت ہے، مال غنیمت میں پانچواں حصہ رسول اللہ کا ہے، وہ آیے خمس میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ محمد مسلم کی صحیح روایت بھی دوسری آیت کا موضوع واضح ہو جاتا ہے۔ یہ المستند فی شرح العروۃ الوثقی میں آیت اللہ خوئی نے فرمایا ہے کہ اس میں فرمایا کہ اس آیت کا موضوع خمس ہے، وہ غنیمت ہے، پہلی آیت کا موضوع رسول اللہ کی خصوصی آمدنی ہے۔
یہاں پر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد ابن مسلم نے ایک لمبی روایت کی ہے، اس میں ان اموال کا ذکر ہے۔ اس روایت میں مولا نے اموال کا ذکر فرمایا، والانفال مما كان من ارض لم يكن فيها حراقة الدماء۔ انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی خون ریزی کے ہاتھ آ جاتا ہے، اور قوم صالح اور مصالحت کر کے دیتے ہیں، وہ آتوا بأیدیہم اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، وما کان من ارض خربہ و بطن لیکن جو خراب زمین ہے اور بطون اودیہ ہے، میدان ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، یہ سب انفال ہیں۔ یہ اس کو مال امام کہتے ہیں۔ یہ بطون اودیہ، یہ جو وادیاں ہیں آباد غیر آباد کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ کس کا مال ہے؟ امام کا مال ہے۔ یہ پہاڑ، یہ چوٹیاں جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ کس کا مال ہے؟ امام کا مال ہے جی۔ فَهُ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْءِ، ان سب کو فے کہتے ہیں۔ فَهَذَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ، جو اللہ کا حصہ ہے وہ اللہ کا حصہ بھی رسول کے حصے میں آتا ہے۔ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، اور جہاں چاہے رسول اللہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ، رسول کے بعد وہ امام کا مال ہوتا ہے، مال امام ہے۔ یہ انفال مال امام ہوتا ہے جی۔ وقوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال ألا تروا هذا، فرمایا کہ یہ یہی ہے کہ جس پر جنگ نہیں ہو گئی، لڑائی نہیں ہوئی، گھوڑے نہیں دوڑائے گئے اور اونٹ نہیں دوڑائے گئے، بغیر جنگ کے ہاتھ میں آ گئے، یہی وادیاں ہیں اور پہاڑ ہیں جن کو انفال کہتے ہیں۔ فَهَذَا بِمَنزِلَةِ الْمَغْنَمِ، یہ بھی ایک غنیمت کی قسم ہے۔ کان ابی یقول ذالک، امام محمد باقر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی یہی فرماتے تھے، وَلَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَہْمَيْنِ سَہْمِ الرَّسُولِ وَسَہْمِ الْقُرْبَى، اور اس میں جو مال غنیمت ہے اس میں ہم کو دو سہم ملتا ہے، ایک سہم رسول اور ایک سہم قربہ، دو حصے ملتے ہیں۔ ثم نحن شرکاء الناس فیما بقی، باقی میں بھی ہم شریک ہیں۔ یہ دو حصے ہمارے لیے خصوصی ہے، خمس اور باقیوں میں بھی ہم شریک ہیں۔ بہرحال یہ حدیث ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں آیت کا تعلق ایک ہی موضوع سے ہے جی۔ ابھی آیت اللہ خوئی نے کیا بتایا؟ پہلی آیت کا تعلق جو ہے رسول کی خصوصی آمدنی سے ہے، دوسری آیت کا تعلق جو ہے وہ مال غنیمت سے ہے، خصوصی آمدنی سے نہیں ہے۔ ایک جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی موضوع سے ہے۔ پہلی آیت بھی رسول اللہ کی ذاتی آمدنی سے مربوط ہے، یہ آیت بھی رسول کی ذاتی آمدنی سے مربوط ہے، دوسرے لوگ شریک نہیں ہیں اس میں بھی۔ کہا اس میں یتیم، مسکین اور ابن سبیل کہا ہے۔ فرمایا جس میں جو تقسیم کا ذکر ہے وہ رسول کی ملکیت کی تقسیم کا ذکر ہے ما افاء اللہ علی رسول، رسول کی ملکیت ہے، لیکن رسول کی ملکیت کو تقسیم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔
اے رسول یہ آپ کی ملکیت ہم نے بنائی ہے، اس کو آپ اس طرح تقسیم کریں گے۔ جی کس طرح تقسیم کریں گے؟ یتامہ مساکین ابن سبیل پر۔ کن کے یتامہ مساکین ابن سبیل پر؟ آپ کے قرابت داروں کے، اہل بیت کے، رسول کے خاندان کے یتیم، رسول خاندان کے مسکین، رسول خاندان کے ابناء سبیل کے اوپر۔ اس تفسیر کے اوپر جو ہے ایک حدیث بھی ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے، اس میں آپ نے فرمایا ہم قربانا و مساکیننا و ابناء سبیلنا۔ اس آیت میں جو بتایا ہے کہ مساکین اور ابناء سبیل اور یتیموں پر خرچ کر دو، ہمارے یتیم، ہمارے مساکین اور ہمارے ابناء سبیل کے بارے میں ہے، باہر کے نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا مال جو داخلی تقسیم کا ذکر ہے۔ ابھی اس پر گفتگو جاری ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔